میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا۔ اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295A 295C کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں۔ میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 295A یا 295C جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ میں دل و جان سے قانون ناموس رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ 295 پرفیوم کو لانچ کرتے ہوئے، اس کی مشہوری کرتے ہوئے میرے منہ سے لا علمی کے طور پہ جو غلط الفاظ نکلے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ 295 پرفیوم کو میں ابھی ڈسکنٹینیو کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ میرے ان الفاظ سے اگر کسی مسلمان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے میری توبہ کو قبول فرمائے اور مجھے معاف کرے۔ آپ نے رجب بٹ کی باتوں کو سن لیا، اب اس نے معافی مانگ لی ہے تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ ہم اگر کسی سے دشمنی رکھتے ہیں نا، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے رضا کی خاطر رکھتے ہیں، اور کسی سے محبت کرتے ہیں نا، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ اب جو لوگ اس ایشو کو لے کر تماشا بنائے ہوئے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ اب اس کو چھوڑ دیں۔ جب ایک بندہ خود معافی مانگ رہا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رب العالمین جب معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اور دوسری رہی بات، یہ ایک فتویٰ دیکھیں، یہ کچھ لوگ جو انتشار پھیلانے والے ہیں، انہوں نے جلالی علماء کا نام استعمال کر کے کہا کہ دیکھو یہ جلالیوں نے کیا کر دیا، فتویٰ دے دیا ہے رجب بٹ کے قتل کا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اب اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ ایسا کوئی فتویٰ نہیں آیا۔ اب یہ دیکھیں ان کے آفیشیل پیج پر یہ جاری ہوا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا، نہ ہی ہماری ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو ایسی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں؟ اگر اس وجہ سے رجب بٹ کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی یا کوئی اس کو مار دیتا تو اس کا ذمہ دار کون ہونا تھا؟ کس نے اس کا جواب دینا تھا؟ جلالی علماء کی طرف سے ایسا کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا گیا کہ رجب بٹ واجب القتل ہے۔ خدا کے لیے اس بندے کے ساتھ اتنا بھی حسد اور بغض نہ رکھو کہ اس حد تک تم پہنچ جاؤ۔ وہ ایک پائے کا عالم ہے، وہ سب کچھ سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ وہ عاشق رسول بھی ہے، وہ ختم نبوت کا محافظ ہے، لیکن رجب بٹ کے حوالے سے انہوں نے کوئی بھی میٹنگ نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی فتویٰ جاری کیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا رجب بٹ کو واجب القتل قرار دیا گیا ہو۔ خدا کے لیے ہوش کا نہ کھلیں، اور ہمارے ملک پاکستان کے اداروں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالیں جو ایسے انتشار پھیلاتے ہیں اور ملک پاکستان کے امن کو برباد کرتے ہیں۔ کل اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی سے یہ لفظ نکل گئے، معافی مانگ لی، اب ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اور اس پر ہمیں کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں نا جلالی صاحب کے حوالے سے، اور یا جلالی صاحب کا یہ جھوٹا فتویٰ جو من گھڑت انہوں نے خود بنا کر جلالی صاحب کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بات سوچ لینی چاہیے، کل قیامت کے دن انہیں جواب دینا پڑے گا، اور اداروں کو چاہیے ایسے لوگوں کو پکڑیں اور فی الفور سزا دیں جو علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نا وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔